تمام حضرات وہ دعا پڑھ لیجئے جو ہم ہر درس کے آغاز پہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضور پر نور شافع یوم النشور ماہی الخطا والذنوب مولائے کل سید الانبیاء فخر الرسل حبیب کبریا احمد مجتبی وجہ تخلیق ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ انسان ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک. حضرت عبداللہ ابن مبارک سب کہیے رحمت اللہ تعالی. بہت بڑے بزرگ فقہ اور حدیث کے بہت بڑے امام گزرے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا. طبیعت بڑی نفیس اور حساس تھی. صفائی اور ستھرائی کو بہت پسند فرماتے تھے. درجن بھر جوڑے ایک دن میں تبدیل فرماتے. عراق میں سب سے عمدہ گھوڑوں پر سواری فرماتے. پھر ان کا میلان دین کی طرف ہو گیا. دنیا ترک کر دی. امام اعظم ابو حنیفہ کی شاگردی میں فقہ حاصل کی اور بہت سارے استادوں سے علم حدیث حاصل کیا. علم ظاہری اور باطنی کی معراج پر فائز ہوئے. علماء اور صوفیاء دونوں ان کو اپنا رہنما اور مقتدا مانتے. اللہ کے اتنے مقبول اور برگزیدہ تھے کہ لوگ مارے گرمی کے ان کا ہاتھ پکڑ کر فضا کے اندر اٹھاتے تھے تو بارش برسنا شروع ہو جاتی تھی. آخری عمر میں بغداد شہر میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے. کسی نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور کہا اے ابن مبارک وہ دن کیسے تھے جب شاہی محلات تمہارا مقدر تھے. اعلیٰ اعلیٰ قسم کی سواریاں تمہارے قدموں کے نیچے تھی. نوکر چاکر اور بے شمار لونڈیاں اور غلام تمہارے محتاج تھے. اور آج ایک چھوٹے سے مکان میں اور چپ چاپ زندگی بسر کر رہے ہو. تو ارشاد فرمایا تو کیا جانے اس زندگی اور اس زندگی کا کیا فرق ہے. اس وقت میرا دنیا داروں سے ملنا جلنا تھا. دنیا کے بندوں سے میرا واسطہ تھا. اور اب
میں جب اپنے مکان میں پہنچتا ہوں کبھی رسول اللہ سے باتیں کرتا ہوں، کبھی ان کے صحابہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ مقصد یہ تھا کہ میں حدیث پڑھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں۔ انہوں نے حدیث پڑھنے کو اور حدیث پڑھانے کو ان لفظوں سے تعبیر کیا کہ اب میں نبی پاک سے باتیں کرتا ہوں اور ان کے اصحاب سے باتیں کرتا ہوں، یعنی ہر حدیث میں یا نبی پاک کا فرمان ہوتا ہے میں وہ سنا دیتا ہوں، اور یا صحابی کا قول ہوتا ہے میں اس کو روایت کر دیتا ہوں، تو گویا میں ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے اصحاب سے ہم کلام رہتا ہوں۔ گزشتہ درس میں صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 50 کے اندر قیامت کا تذکرہ تھا۔ قیامت کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں؟ قیامت ایک جھٹکا ہے خوفناک، جس کے آنے سے زمین پھٹ جائے گی اور آسمان کی ساری زینت، رونق، سورج، چاند، ستارے زمین پر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں گے۔ پانی دریاؤں سے اور سمندروں کی حدود سے باہر نکلے گا، پہاڑ روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ہوائیں چلیں گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پہلے سریلی آواز ہوگی، پھر وہ خوفناک شکل اختیار کرتی جائے گی، حتیٰ کہ جو بھی اس آواز کو سنے گا وہ غش کھا کر گر پڑے گا اور مر جائے گا۔ کوئی جن، کوئی بشر، کوئی فرشتہ، حتیٰ کہ حضرت اسرافیل اور حضرت اسرافیل کا سور بھی نہیں رہے گا۔ سور ایک نکارا ہوگا بیگل کی طرح، اس کو منہ میں لے کر وہ آواز دیں گے، پھر ایک آواز آئے گی عرش سے، لمن الملک اليوم، کہاں ہیں آج بادشاہ، کہاں ہیں اترانے والے، اکڑنے والے، سر اٹھا کر چلنے والے، میری زمین پر ظلم کرنے والے۔ ایک خاموشی کے بعد پھر خود ہی جواب دے گا عرش سے، عرش کا مالک، للہ الواحد القہار، آج کوئی بادشاہ نہیں، آج اللہ واحد قہار بادشاہ ہے، آج کسی کی حکومت نہیں، آج اسی کا دبدبہ اور اسی کا حکم اور اسی کا ملک ہے، اسی کی سلطنت۔ اس کے بعد 40 سال گزریں گے، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ پاک زندہ فرمائیں گے، پھر ان کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، پھر ان کے سور پھونکنے سے ساری خلقت دوبارہ اٹھے گی، اور اللہ پاک میدان محشر قائم فرمائیں گے، جلسہ محشر ہوگا، اولین آخرین سب کے سب پیش ہوں گے، بیت المقدس سے لے کر حج کے میدان تک قیامت کا مقام ہوگا، شام سے لے کر عرب شریف تک، اور اللہ پاک بروں کو برائی کا اور نیکوں کو اچھائی کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ برے اپنی برائیوں کے بدلے جہنم پہنچیں گے، اور اچھے اپنی اچھائیوں کے بدلے جنت میں رونق افروز ہوں گے۔ پھر جس کے پاس ایمان ہوگا اور گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا ہوگا، شفاعت کا دروازہ کھلے گا، عام مومن پہلے شفاعت کریں گے، پھر علماء شفاعت کریں گے، شہید شفاعت کریں گے، نیک لوگ شفاعت کریں گے، صحابہ اکرام، نبی شفاعت کریں گے، لیکن پھر بھی بہت ساری مخلوق جہنم میں رہ جائے گی۔ پھر سب نبیوں کے آقا اور ہم سب کے مالک و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے اٹھیں گے، اور آپ شفاعت کبریٰ فرمائیں گے۔
گناہ کبیرہ کے مرتکب لوگوں کو جہنم سے نکال کر داخل جنت فرمائے گی۔ یہ قیامت کا دن ہے، عدل کا یہ عالم ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی تو اللہ پاک قیامت کے دن باقی جانوروں کو نہیں اٹھائے گا، ان دو بکریوں کو زندہ کرے گا، اور اللہ پاک بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائے گا اور فرمائے گا اس سینگ والی بکری کو سینگ مار لے، کیونکہ میں عدل کرنے والا ہوں، میں احکم الحاکمین، میں تجھے انصاف دلاؤں۔ اسی مقام پر سلطان العارفین حضرت سلطان حق باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عدل کرے تاں تھر تھر کمبل اچیاں شانہ والے ہوں، فضل کرے تاں بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ اللہ تعالیٰ اس دن عدل سے بچائے، اپنا فضل نصیب فرمائے، اپنا فضل نصیب فرمائے۔ یہ قیامت ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ قرآن میں بے شمار مقامات پر قیامت کا تذکرہ ہوا، کہیں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مومن آخرت پر یقین رکھتا ہے، کہیں فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، کہیں فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے۔ ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول نے اپنی قوم اور امت کو قیامت کے بارے میں واعظ اور نصیحت کی اور ان کو قیامت کی تیاری کے لیے ارشاد فرمایا۔ سب سے زیادہ قیامت کا نقشہ اور منظر میرے اور تیرے آقا نے پیش کیا تاکہ میری امت قیامت کے لیے تیاری کر لے۔ ایک ماں باپ کے سامنے اگر اولاد کا گناہ پکڑا جائے وہ مارے شرم کے سر نہیں اٹھاتی۔ قیامت کے دن 1,24,000 نبی ہوں گے اور میری امت وہاں ذلیل ہو، مجھے یہ گوارا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس امت کو خاص خاص طریقے سے بتلا دیا، جب یہ ہو جائے تیاری کر لینا، جب یہ شروع ہو جائے تیاری کر لینا، جب ایسا ہونے لگے قیامت کی تیاری کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو بھرے مجمع میں مجھے نبیوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے اور پچھلی قومیں کہہ بیٹھے کہ یہی ہے آخری نبی کی امت جس کے سر پر عزت کا تاج رکھا گیا تھا، یہی وہ امت ہے۔ لہذا میرے اور تیرے آقا نے ہمیں قیامت کے لیے بہت کچھ بتلا دیا، قیامت کی نشانیاں آپ نے بتلا دی۔ آج کے درس میں قیامت کی نشانیوں کا بیان ہوگا، کم و بیش چھوٹی بڑی 50 نشانیاں میں نے جمع کی ہیں، بعض چھوٹی ہیں بعض بڑی ہیں۔ چھوٹی نشانیوں کا مطلب جو قیامت سے پہلے وجود میں آ جائیں گی، بڑی نشانیوں کا مطلب جو قیامت کے بہت قریب وجود میں آئیں گی، نظر آئیں گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے جو آپ نے پچھلے درس میں بھی سنی، ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر لوگ شہروں کا رخ کریں گے، بڑے بڑے محل بنا کر، عمارتیں بنا کر ان پر فخر کریں۔ اس نشانی کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ خود یہ نشانی بن چکے ہیں کہ ہم نے دیہاتوں کو چھوڑا اور شہروں کا رخ کیا اور شہروں میں آ کر بڑے بڑے مکانات تعمیر کیے گئے۔ میرے اور تیرے نبی نے سچ فرمایا اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیا جو میرے نبی نے آج سے 1500 سال فرمایا۔ نمبر 2، مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی۔ اس کا بھی مشاہدہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس کی بھی کوئی تفصیل اور تشریح کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ نمبر 3، لوگ امام ڈھونڈیں گے، ان کو صحیح امام نہیں ملے گا۔ لوگ امام ڈھونڈیں گے، ان کو امام نماز پڑھانے کے لیے نہیں ملے گا، یعنی دین چھوڑ دیں گے، دنیا کی علم کی طرف دوڑ لگائیں گے۔ نتیجتاً جب ان کے بچے دین نہیں پڑھیں گے تو عالم نہیں بنیں گے، اور جب عالم نہیں بنیں گے تو کسی کو نماز پڑھانے کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ میرے نبی نے سچ فرمایا، آج میں نے بھی یہ دیکھا اور آپ نے بھی دیکھ لیا۔ آج سے 100 سال پہلے ہندوستان میں جب دیوبندی اور بریلوی تقسیم ہوئی تو ایک علاقے میں
बरेलवी हजरात कसरत से मिलाद करवाने लगे, मिलाद कराने लगे। मेरी बातों को गौर से सुन लिया करो और अच्छी ना लगे तो मुझे वापस कर दिया करो। मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूं, लेकिन नबी पाक के सदके से मैं ना तो किसी पे कीचड़ उछालता हूं और ना मैं कभी कच्ची बात करता हूं। मैं अपनी बात को जिस दिन साबित ना कर सकूंगा, शायद उस दिन मुझे जमीन और आसमान जगह नहीं देंगे। मैं पहले देखता हूं, पढ़ता हूं, फिर उसके बाद बयान करता हूं। एक जगह बरेलवी महफिलें कर रहे थे, बहुत ज्यादा, मिलादुन नबी, यारी बारी, ये वो। उसी इलाके का दारुल उलूम देवबंद के सबसे बड़े उस्ताद मौलवी महमूदुल हसन ने दौरा किया, तो वहां के उनके मानने वालों ने कहा, ये बरेलवी तो हमें ले गए, हर जगह इनकी महफिलें, हर जगह इनकी महफिलें। तो मौलवी महमूदुल हसन ने कहा कि ये खुशी की बात है, तुम चुप करके रहो, इनको महफिलें करने दो। ये महफिलों में लगे रहे, तुम मदरसे और मस्जिदों बनाओ और मस्जिदों और मदरसों में दर्स दो। एक वक्त आएगा इनका इमाम भी इनको नहीं मिलेगा और हर जगह तुम्हारे मौलवी, तुम्हारे आलिम होंगे और ये अपनी मस्जिदों के लिए तुमसे मौलवी मांगने आएंगे। चुनांचे आज इसका मुशाहिदा हो रहा है। अक्सर इलाकों में उस मसलक के लोग सुन्नी बरेलवी बनकर हमारी मस्जिदों में रहते हैं और नमाजें पढ़ाते हैं, और हमारे लोग हैं कि खरगोश की तरह दुख झूठी नींद सो रहे हैं और चंद महफिलें करके, और जैसे कंजर एक दूसरे पर पैसे डालते हैं, इस तरह पैसे डालते हैं नात खानों पर और इसको दीन की खिदमत समझते हैं। इन महफिलों ने हमारा सत्यानाश करके रख दिया है। हमारे मदारिस आज कमजोर, हमारी मस्जिदों की हालत यह है। आप अपनी आंखों के सामने इस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, ये कजिया इत्तेफाकिया के तौर पर बात आ गई है, कितनी बदबू होती है और कई साल हो गए इस मस्जिद को कोई रंग नहीं करवा सका, पैसे जमा करके भी ये तौफीक नहीं मिल रही। ये हमारा रुझान है मस्जिदों और मदरसों की तरफ। अगर खत्म दिलवाना हो बाप का तो 2 लाख रुपए कुलों के लिए निकल गए, और कोई शाह साहब और कोई पीर साहब का बाप फौत हो जाए तो लाखों रुपए चेलम के लिए निकल आते हैं। हाय अफसोस, अगर पैसे नहीं उस खुदा के घर के लिए जिसने सब कुछ दिया है, अगर पैसे नहीं है उस दीन इस्लाम के लिए नहीं है जिस दीन इस्लाम के सदके हम आज दुनिया में मौजूद हैं और हमारी इज्जत है, और क़यामत के दिन जिस दीन के सदके हमारी बख्शिश। मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता, मैं एक तजर्बाती बात करता हूं। अभी आप मेरे साथ उठे और हम मोहल्ले का एक चक्कर लगाते हैं, हर घर जाएंगे और कहेंगे कि मिलादुन नबी है, पैसे दे दो। कोई बंदा भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं देगा। और अगर आप मस्जिद के लिए या मदरसे के लिए चक्कर लगाएं तो फिर बहुते कहेंगे, वो जी हमने तो रसीद कटवा दी थी, भाई हम तो गले में डाल दिया करते हैं। तो ये अगर हकायक है तो आप मेरी बातों को बर्दाश्त कीजिए, और अगर ये हकायक नहीं है तो फिर आप जो मर्जी आइए कहिए। मेरा तो ये यकीन है, मेरा तो ये विजदान है कि हमें ये रस्मी महफिलें लेकर डूब गई, इन्होंने हमारा सत्यानाश कर दिया है कि आज गांव के अंदर महफिल होती है। इधर थाना अहमद यार की तरफ एक गांव है, वहां पे महफिल हुई, तो उस महफिल में 3 लाख रुपए तो बिजली का बिल था एक रात का। कितना? 3 लाख रुपए बिजली का बिल था, और उसमें कोई नात खां ऐसा नहीं था जिसको 40,000 रुपए से कम मिला हो। शबीर शाह साहब हाफसाबादी की तकरीर थी, उसमें तो लाखों रुपए उनको भी हुए। अब्दुल हक शाह साहब जमन शाह वाले, उनकी तकरीर थी, लाखों रुपए उनको हुए। लेकिन आज जाकर उस गांव की मस्जिद का हाल देखो, वही जहालत। वहां का कोई आलिम इमाम नहीं होगा जिसको कम अज कम वुजू के, तयम्मुम के, नमाज के सही मसले आते हो। दीन की तरफ कोई तवज्जो नहीं, रस्मों की तरफ हमारी सारी तवज्जो है। अल्लाह ताला करोड़ा रहमतें फरमाए मेरे मुर्शिद पाक पर, और उनके फैज को आम करे, जिसने इस दौर में भी सुन्नियत को एक थोड़ा सा धक्का देकर उठा दिया है और इनको बतला दिया है, सिर्फ चावल ही ना बांटा करो, नबी पाक की शरीयत की किताबें भी बांट दिया करो।
تو ہمارے ہاں اب محفلوں میں دینی کتابیں بھی تقسیم ہوتی ہیں. یہ ماحول دعوت اسلامی نے دیا ہے لوگوں کو. تو میرے بھائیوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا امام نہیں ملے گا. یہاں سے بات نکلی تھی، یعنی امام وہ امام نہیں ملے گا جو امامت کے مسائل جانتا ہو، امامت کے احکام جانتا ہو. اگر آپ نے تجربہ کرنا ہے تو آپ اپنے طور پہ کر لیجئے گا، شرارت کی نیت سے نہیں، سمجھنے کی نیت سے. کسی امام مسجد سے پوچھ لیجئے گا لفظ امام کا معنی کیا ہے، تو آپ کو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جائے گا. جس امام کو لفظ امام کا معنی نہ آئے وہ قوم کی کیا امامت کروائے گا. لوگ روتے ہیں اولاد کے مرنے کو، اور میں روتا ہوں دین مصطفیٰ کے دنیا سے اجڑنے کو. اولاد تو مل جائے گی، جنت میں ہمارا استقبال کرے گی دروازے پر. اللہ کرے محمد پاک کا دین نہ اجڑے، خدا کرے یہ دین آباد رہے. اس دین پر بڑی محنت ہوئی، اس کے لیے حضرت بلال کی چربی پگھلی، اس کے لیے بی بی سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا، اس کے لیے عمار بن یاسر کو آگ میں ڈالا گیا. اس دین کے لیے کربلا میں میرے نبی کا گھرانہ سارا کا سارا آسودہ خاک ہو گیا. اس دین کے لیے جوان اور بچے تڑپ تڑپ کر بلکتے بلکتے شہید ہوئے. اس دین کے لیے بہت کچھ ہوا. وقت ہے آپ لوگ بھی رسموں کو چھوڑو اور دین کی حقیقت پر چلو. میرا یہ مطلب نہیں میلاد نہ کرو، میرا یہ مطلب نہیں ختم نہ دلاؤ، میرا یہ مطلب نہیں کول تیجے ساتے چالیے نہ کرو. میرا مطلب یہ ہے ان کو کرو، ایک حد کے اندر کرو. اپنا زیادہ پیسہ مسجدوں اور درسگاہوں پر لگاؤ تاکہ دین مصطفیٰ کی رونقیں قائم رہیں. مولوی مناظر احسن گیلانی دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا لکھاری، رائٹر، مصنف گزرا ہے. مولوی سید مناظر احسن گیلانی یہ شیخ الحدیث تھا دارالعلوم دیوبند کے اندر. اس کی ایک کتاب ہے میرے پاس، اس کا نام ہے دارالعلوم دیوبند میں بیتے چند دن. دارالعلوم دیوبند میں بیتے چند دن. اس کتاب میں لکھتا ہے کہ کون کہتا ہے دیوبندی اصال ثواب کے قائل نہیں ہے. ہم بھی قائل ہیں اصال ثواب کے. آؤ ہمارے مدرسے ثواب کرتے ہیں، لیکن صرف کھا پی کر نہیں، وہ کام کرتے ہیں جو دیر تک رہے، وہ کام کرتے ہیں جو شیخ سعدی کہتے ہیں گر در خانہ کسس یا حرف وسس. اگر گھر میں کوئی ایک بھی بندہ بیٹھا ہے تو میرا ایک حرف کافی ہے، میرا ایک حرف کافی ہے. اس حدیث کا مصداق نہ بنو جس میں تمہارے آقا فرما رہے ہیں لوگ امام ڈھونڈنے نکلیں گے اور امام نہیں پائیں گے. دین سے وفا کرو اور دل سے تو یہ عہد کرو. آج اچھی نیت کرنا کوئی برا تو نہیں ہے. اگر توفیق خدا دے گا تو سونے پہ سہاگا، اور اگر نہیں دے گا تو پکڑ نہیں ہوگی. ارادہ کر لو اے اللہ میں اپنی اولاد میں سے ایک کو تیرے محبوب کے دین پہ لگا دوں گا انشاءاللہ عز و جل. ایک کو دین پہ لگا دوں گا. اللہ اکبر. ایک وقت وہ بھی تو تھا ہارون رشید پوری روئے زمین پہ حکومت کر رہا تھا، اور اس کے بیٹے ایک نابینے استاد کے پاس علم دین پڑھ رہے تھے. جب وہ آیا تھا اور اس کے بیٹے امام اسماعیل کے پاس غالباً بیٹھے کھڑے تھے اور وضو کروا رہے تھے لوٹا بھر کر، تو ایک شہزادے نے کہا استاد صاحب میرا والد آ رہا ہے، وہ آپ کو تکلیف نہ دے کہ تم میرے بیٹوں سے خدمت لیتے ہو، نوکری کرواتے ہو. تو امام اسماعیل عالمانہ شان کے ساتھ بڑی بے خودی کے ساتھ وضو کرتے رہے. ہارون آیا تو اس نے کہا حضرت میں تو آپ پہ ناراض. تو لڑکے اور ڈر گئے کہ یہ تو وہی بات ہوئی جو ہم سوچ رہے تھے. امام صاحب نے فرمایا اللہ
بادشاہ کی ناراضگی سے بچائے، خیر تو ہے۔ تو ہارون نے کہا میرا ایک لڑکا آپ کو وضو کرا رہا تھا، مجھے اس وقت خوشی ہوتی، ایک پانی ڈالتا اور دوسرا پاؤں دھوتا، ایک پانی ڈالتا اور دوسرا پاؤں دھوتا۔ وہ قدر علم دین کی کہ ساری زمین پر اسلام کا ایک بادشاہ، اس کے بیٹوں کو یہ تعلیم ہے۔ اور آج ٹکے ٹکے کے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کے بچے کو مدرسے کا کوئی استاد ادب کے لیے کوئی سزا دے دے تو بھرے مدرسے میں جا کر ان کو بے عزت کرتے ہیں۔ قاریوں میں میں نے اکثر دیکھا ہے جو قرآن پڑھاتے ہیں، دنیا دار لوگ جا کر ان کی بے عزتی کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو ہمارے بچے کو خاک سے اٹھا کر رشک افلاک بنانے والا ہے۔ ارسطو نے کتنی پیاری بات کہی ہے، وہ کہتا ہے ایک میرا باپ وہ ہے جس کا میں نطفہ ہوں، ایک میرا باپ وہ ہے جس نے مجھے پڑھایا ہے، میرا حق میرے اس باپ کا مجھ پر زیادہ ہے جس نے مجھے پڑھایا ہے، کیونکہ جس نے مجھے جنم دیا ہے، جس کا میں نطفہ ہوں، وہ مجھے بلندیوں سے نیچے لایا، اور جس نے مجھے پڑھایا یہ مجھے نیچائیوں اور پستیوں سے بلندیوں پر لے گیا ہے۔ دین کی قدر کرو، اس وقت سے بچو جب لوگ امام ڈھونڈنے نکلیں گے اور ان کو امام نہیں ملے گا۔ نمبر 4، فتنوں کا دور ہوگا، طوفان آ جائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنوں کے طوفان آ جائیں گے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے سامنے پتہ نہیں کتنے فتنے نمودار ہوتے ہیں۔ نبی کی گستاخی کا فتنہ، صحابہ کی بے ادبی کا فتنہ، اہل بیت کی بے ادبی کا فتنہ، ولیوں کی بے ادبی کا فتنہ، قرآن پاک کا انکار کا فتنہ کہ حدیث نہ مانو صرف قرآن کو مانو۔ کچھ وہ آ گئے جنہوں نے کہا فقہ نہ مانو صرف حدیث کو مانو۔ آئے دن بے شمار فتنے، جدت پسند لوگ، مغرب نواز لوگ، فتنوں کا دور۔ جیسے بارش کے قطرے آتے ہیں ایسے ہی آج کل فتنے ہیں۔ آج اس دور میں آج کل کا فتنہ یہ کلندریوں کا فتنہ، جو تھوڑے دنوں کے بعد شہباز کلندر کی بارگاہ میں جانے والے لوگ ہیں، ان میں اکثر اس دور کا فتنہ ہے۔ میں اس کو امام نہیں مانتا جو مغرب کی 3 نمازیں پڑھائے اور اس کے پیچھے 2-3 صفحے لوگوں کی نماز پڑھنے والی ہو۔ میں اس کو امام کہتا ہوں جس کی زبان حالات کی پرواہ نہ کیے بغیر حق بیان کر دے، حق کو اگل دے۔ حضرت اقبال نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا۔ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد اقبال فرماتے ہیں نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں، نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں، فقیہ شہر سے وہ رند بادہ خار اچھا۔ فقیہ شہر سے، فقیہ شہر کا سب سے بڑا عالم، فقیہ شہر سے وہ رند بادہ خار اچھا۔ اقبال کہتا ہے جو موقع پر حق بات کہہ دے خواہ شرابی کیوں نہ ہو، وہ شہر کے اس عالم سے بہتر ہے جو سوچ سوچ کے مسئلے کرتا ہے فلاں ناراض تو نہیں ہو جائے گا، فلاں میرا مفاد تو ختم نہیں ہو جائے گا۔ رات میں ڈھول سنتا رہا گھر میں بیٹھا اور خوب ڈھول پہ تھاپ لگتی رہی، آج پتا چلا کہ یہ شہباز کے دیوانے تھے۔ لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے دین محمد کو مذاق بنا دیا ہے۔ حضرت شہباز کلندر کا بہت بڑا مقام ہے، بے شک وہ دین محمدی کے شہباز ہیں، وہ آسمان ولایت کے شہباز، لیکن انہوں نے یہ تعلیم نہیں دی کہ عورتیں اور مرد یہ بھنگے اور چرسیں لے کر آئیں اور پھر وہاں آ کر پیشاب پیے اور اس میرے آستانے کو جرائم اور گناہوں کی اور منشیات کی منڈی بنا دے۔ وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندوں کے درباروں پر منشیات اور برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ لوگ رب کے عذاب سے ڈریں، وقت ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے، ایسے لوگوں سے بچیے اور خود بھی ایسے موقع پر دربار پر نہ جائیے۔ جب ایسے لوگ وہاں سے چلے جائیں پھر وہاں جا کر ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر ہو سکے تو آنسوؤں کا دریا بہا کر اس شہباز کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیے کہ خدا جو ہے وہ اللہ والوں کے پڑوس میں ملتا ہے، ان نیکوں کے پاس خدا ملتا ہے۔ لیکن ستیا ناسو ظالموں کا جنہوں نے اللہ کے نیک لوگوں کے مزارات کو شراب اور
جرائم اور منشیات کے اڈے بنا دیا ہے۔ میں بڑے عرصے سے یہ بات کرتا آ رہا ہوں اور آج میں نے کچھ زیادہ کھل کر بات کر دی ہے، اور مجھے ذرا بھر افسوس نہ ہوگا، نہ کبھی ہوا ہے۔ کیوں؟ شاید یہ لفظ بھی میں حضرت شہباز کے بھروسے پر کہہ رہا ہوں۔ میں نے وہاں حاضری دی ہے اور جو کچھ میں نے وہاں پر دیکھا ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ اس لائن کے ولیوں میں وہ سب سے آگے کھڑے ہیں، جیسے اماموں میں امام ابو حنیفہ آگے کھڑے ہیں، اس طرح مجذوبوں میں اور کلندروں میں بھی آپ کا مقام سب سے اونچا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میں دین کو مذاق بنانے سے بچائے۔ فتنوں کا طوفان ہوگا، یہ لوگ پرلے درجے کے بدکار ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، اور جو دین پر عمل کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو تکلیف دیتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر نعرے ماریں گے عجیب عجیب تاکہ وہ لوگ چڑیں۔ ان کو حضرت شہباز قلندر سے یا حضرت علی المرتضی مشکل کشا سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں۔ نہج البلاغہ بڑی مشہور کتاب ہے اہل تشیع مسلک کی، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ، یہ خطبہ موجود ہے۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے، حضرت علی مسجد کی طرف جا رہے ہیں، پیچھے سے کسی نے آواز دی، انی احبک یا علی، اے علی مجھے دیکھو، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ پیچھے مڑے اور سر سے پاؤں تک اس کو دیکھا، اور پھر حسرت بھری نگاہوں سے اس کو غور سے دیکھا، پھر روئے اور ارشاد فرمایا، تو مجھ سے کیا محبت کرے گا؟ مجھ سے محبت کرنے والے کچھ بدر میں سو گئے، کچھ احد میں، کچھ مدینے میں، کچھ مکے میں۔ وہ مجھ سے محبت کرنے والے دن کو روزے رکھتے تھے اور رات کو کھڑے ہو جاتے تھے، 2 رکعت کی نیت باندھتے تھے، فجر ہوتی تھی اور قرآن 2 رکعتوں میں ختم کر دیتے تھے۔ وہ مجھ سے محبت کرنے والے تھے۔ آؤ، سب سے بڑا فیصلہ وہ جو پیر کر دے۔ تمہیں بھی دعویٰ ہے ہمارے پیر ہیں، ہمیں بھی دعویٰ ہے ہمارے پیر ہیں۔ آؤ پیروں سے پوچھ لیتے ہیں تمہارے مرید کون ہیں، جن کو وہ مرید کہہ دیں گے وہی ان کے مرید ہوں گے۔ ڈھول بجانے سے مریدی ثابت نہیں ہوگی، مریدی ثابت تب ہوگی جب مرشد کہے یہ میرا پیر، یہ میرا مرید ہے۔ حضرت مولانا شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ، جو کرما والوں کے مرشد تھے، ان سے کسی نے پوچھا ولی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو نبی پاک فرما دے یہ میرا ہے، جس کو نبی پاک فرما دے یہ میرا ہے۔ علی کا ماننے والا بھی وہی ہے جس کو علی فرمائے یہ میرا ہے۔ ہاں، فتنوں کا دور ہوگا۔ نمبر 5، امانت کی بربادی، امانت کی بربادی ہوگی، امانت کی بربادی ہوگی، امانت کی بربادی ہوگی۔ ہائے، امانت کی، امام بھی امانت دار ہے، مؤذن بھی امانت دار ہے، مسجد کی کمیٹی امانت دار ہے، تم اپنے گھر میں اپنے گھر پر امانت دار ہو، استاد شاگردوں پر، پیر مریدوں پر۔ ہم سب سوچیں ہم کس حد تک امانت کا خیال کر رہے ہیں، کتنی صداقت سے اس امانت کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، ہر ایک یہ سوچے۔ نمبر 6، مسجدوں پر فخر ہوگا، مسجدوں پر، اور ساری مسجد دیکھو تھوڑی یہ جی مسجد ہے، یہ وبا اس دور میں عام ہے۔ لوگ اس لیے مسجد نہیں بناتے کہ دین کا کام ہوگا، بلکہ کہتے ہیں ہم نے تو 70 لاکھ لگایا ہے، آ کر دیکھ لو۔ اسی مسجد میں میں نے کئی بندوں سے سنا ہے، میں تقریریں کرنے جاتا ہوں، او جی میں اپنے ہتھیں ہی دیتے 70 لاکھ لائے، پھٹے منہ گئی جڑا کیتا ہی کھوے پا چھڑائی، شرم نہیں آتی۔ تیرے باپ کا پیسہ تھا اگر 70 لاکھ تو نے لگایا ہے، خلق خدا نے دیا، تو خدا کا شکر کر، تیرے ہاتھوں سے لگائے، بس بتا کر اپنی نیکی کیوں برباد کر رہا ہے، کیوں برباد کر رہا ہے؟ حضرت علی سے ان کا بیٹا محمد بن حنفیہ پوچھ رہا تھا نبی پاک کے بعد سب سے بہتر کون؟ اور آپ فرماتے تھے ابو بکر۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا عمر۔ اب محمد بن حنفیہ نے سوچا اگر میں پھر پوچھوں تو یہ کہہ دیں گے عثمان، تو وہ کہنے لگے مانتا پھر تم ہو نا، پھر تو پیر علی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین،
مجھے 1 2 3 4 میں نہ لا، میں تو مسلمانوں کا ایک عام انسان، میں مسلمانوں کا ایک عام انسان، بس اگر علی سے محبت کرنی ہے تو پھر راستہ بھی علی کا اختیار کرو، جتنی مرضی کوئی تقریریں کر لے، واز کر لے، نمازیں پڑھا لے، اللہ کے سامنے یوں سمجھے میں سب سے ذلیل، میں سب سے حقیر ہوں، میں سب سے جاہل، میں سب سے خطا کار، اور تجھے خدا اگر کروڑوں کی توفیق دے اور تو رمضان شریف میں جا کر ساری مسجد نبوی کو سحری افطاری بھی کھلائے، پھر بھی جو کوئی پوچھے تو یہ کہہ دے تو اللہ اگر مجھے بخش دے اپنے نبی کے صدقے تو بڑی بات ہے، یوں نہ کہا کر میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، یہ کہنا چھوٹی چھوٹی اور عام باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ریاکاری سے بچا لے۔ مسجدوں پر فخر کریں گے لوگ، آج ہو رہا ہے۔ نمبر 7، امیر المومنین کو مسلمان اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، یہ نشانی بھی ہو گئی، حضرت عثمان کو اور حضرت علی کو مسلمانوں نے، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے شہید کیا۔ نمبر 8، کمینے خوشحال ہوں گے، گھٹیا لوگ امیر ہو جائیں گے، خوشحال ہوں گے۔ آج یہ آپ دیکھ رہے ہو معاشرے کے اندر، اور اگر مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو یہ آصف زرداری کو دیکھ لو، ٹھیک ہے نا، کمینے لوگ خوشحال ہوں گے، اس سے بڑھ کر آسان واضح مثال میں کوئی نہیں دے سکتا، کمینے لوگ خوشحال ہوں گے۔ نمبر 9، علماء کا قتل ہوگا، میرے ڈاکٹر سرفراز کو دیکھ، علامہ سرفراز نعیمی کو دیکھ، شاہ احمد نورانی کو دیکھ، یہ آخری بات تجھے سمجھ نہیں آئی، مولانا اکرم رضوی شہید کو، علماء کا قتل ہوگا، عام قتل ہوگا۔ نمبر 10، لوگ دین سے نکل جائیں گے، ایک قوم نکلے گی، جوان ہوگی، قرآن عمدہ طریقے سے خوبصورت پڑھیں گے، ہوں گے بے وقوف، قرآن چھاتیوں سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یہ خارجی لوگ تھے، حضرت علی کے دور میں آئے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 11، حجر اسود کو اکھاڑا جائے گا اپنی جگہ سے، یہ قیامت کی نشان، یہ بھی ہو چکی ہے۔ 7ویں صدی میں کرامتی آئے تھے، کرامتی، یہ غالی شیعہ تھے، ایران کے تھے، غالی جو حضرت علی کو خدا کہتے تھے، اور ان میں سے بعض بدبخت اپنے آپ کو خدا کہتے تھے۔ عبداللہ کرامتی آیا تھا اور اس نے حجر اسود پر پاؤں رکھ کر کعبے کی چھت پہ چڑھ کر کہا تھا میں خدا ہوں، میں عذاب دیتا ہوں، میں جنت دوں گا۔ وہ گرا اور اس کا ایک ایک جسم کا ٹکڑا گوشت کا الگ ہو گیا اور بہت غلیظ بدبو پھیل گئی۔ یہ عبداللہ کرامتی، غالباً شاید مجھ سے غلطی ہو جائے نام لینے میں، یہ حجر اسود کو اٹھا کر لے گیا تھا حجر بستی کے اندر۔ 30 سال پورے حجر اسود مکے میں نہیں رہا، ادھر پڑا رہا، حتیٰ کہ وہاں کے لوگ کوہڑ کی مرض میں مبتلا ہو گئے تو ڈر کے مارے پھر آ کر حجر اسود کو واپس اپنی جگہ پر رکھ گئے تھے۔ نمبر 12، ستارے سروں پر گریں گے، ستارے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ستارے، یہ بھی ہو چکا ہے، یہ بھی ہو چکا ہے ایک مخصوص قوم کے ساتھ جو خلاف عادت گناہ کے اندر مبتلا تھی۔ نمبر 13، بے حیائی انتہا کو پہنچے گی، بے حیائی میری نظر گھڑی پر ہے، ہاں بے حیائی انتہا کو پہنچے گی۔ اب تو خیر نماز پہلے ہو رہی ہے، شاید 40 منٹ تو ہونے والے ہوں گے، آج بے حیائی کیسے انتہا کو پہنچی ہے؟ نہ صرف بے حیائی ہو رہی ہے بلکہ ماں باپ اللہ معاف کرے اولاد کو بے حیائی کے آلات اور اسباب مہیا کرتے۔ میں نے بڑے نمازی اور بڑے اپنے جیسے فنے خواہ مولوی دیکھے ہیں جو اپنی بچیوں کو بغیر بازوؤں والی شرٹ پہناتے ہیں۔ کئی بے ضمیر بے غیرت مولوی، اگر میں لوں نا آپ کا نام تو پھر میری تو خیر نہیں ہے، اور اگر خیر نہیں بھی ہوگی تو کیا ہوگا؟ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ کئی بے ضمیر مولوی
ایک بار نہیں، دو نہیں، تین نہیں، لاکھ دفعہ کہتا ہوں، بے ضمیر مؤذن مولوی جن کی بچیاں جوانی کے قریب ہو جاتی ہیں، ننگے سر پھرتی ہوتی ہیں، ڈوب مرو اس چھوڑی کے اندر جو گھڑے کے اوپر رکھی ہوتی ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی، لوگوں کو دین سکھاؤ گے، افسوس کا مقام۔ اور کئی بیگمات کی آنکھیں نکلوا کر برقعے سے اور ان کو موٹر سائیکلوں پر وغیرہ 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 رکشوں پر ان کو چکر لگواتے ہیں، پھر وہ بازاروں میں جا کر دکانوں پہ وہ نقاب بھی اٹھا دیتے۔ تو یہ نقاب پھر صرف نمازیوں کے لیے تھا، خدا اور خدا کے رسول کے لیے نہیں تھا۔ بے حیائی انتہا کو پہنچی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ امام، مؤذن، نمازی پکے، سادات کرام، میری دست بستہ گزارش ہے، چند گھڑیوں کی زندگی ہے، کتنے بڑے بڑے مر گئے اور دب گئے مٹی میں، اور ان کا نام تک نہیں ہے۔ نہیں مرا تو احمد رضا نہیں مرا، اور نہیں مرا تو مجدد الفسانی نہیں مرا۔ نبی پاک کے دین سے وفا کرو، موت تمہیں نہیں مار سکے، تمہاری روح نکلے گی، موت تمہیں مارے گی نہیں۔ کچھ اچھے کام کر جاؤ، اچھے کام کر جاؤ، اور اپنے جیتے جی گھروں کا ماحول اچھا کر دو۔ ترقی انشاءاللہ ہوگی، یہ شرم، حیا، غیرت یہ ترقی میں رکاوٹ نہیں بنتی، بلکہ ہماری ترقی ہی حیا کے اندر ہے۔ ہماری ترقی اب ترقی پڑی ہے، اس کی وجہ حیا ختم کر دینا ہے۔ ترقی کا میں قائل نہیں ہوں، میں اس ترقی کا قائل ہوں اگرچہ ایوان امریکہ اور ایوان برطانیہ ہم پہ ناراض ہوں، دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں شاباش مل رہی ہو کہ میرے امتی ایسے ہوتے ہیں، اللہ میرے امتیوں کو بخش دے۔ بس وہاں کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں وہاں سے داد ملے، دعا ملے۔ حضرات گرامی، بے حیائی کے اسباب اور آلات اس دور میں عام ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا بیوی کے پاس یا بیٹی کے پاس، بہن کے پاس موبائل نہ ہو، لیکن ہم ایسا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان پہ نظر رکھیں کہ ضرورت میں استعمال ہو۔ مثلاً پوچھ لیا گھر میں سبزی چاہیے، پانی چاہیے، تو اس حد تک پھر چیک اپ کرے کہ نامحرم سے کیوں بات کرے میری بیوی۔ سارے بخشے جائیں گے پر بغیرت نے نہیں بخشی جنا۔ یہ شب برات آ رہی ہے، خدا کی قسم اس رات بھی بغیرت نہیں بخشا جائے۔ ہاں، وہ بکری جو کبھی اس ریوڑ میں جاتی اور کبھی اس ریوڑ میں، اگر اس کو ذبح کرا کے زمین میں دفن کر دیا گیا اور کہا گیا یہ حلال نہیں ہے، پھر اس انسان کا کیا کرنا جو دیوس بنا ہوا ہے اور اس کو کوئی حیا نہیں، میری بیوی یا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ فون پر کس کس سے باتیں کرتی ہیں اور کہاں کہاں یہ رابطے کرتی پھرتی ہیں۔ افسوس، میں جانتا ہوں، میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو کتنا پاؤں دکھتا ہے کانٹوں پہ چل کر۔ کبھی چل کے دیکھو تو پتا چلے۔ جی 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 ماشاءاللہ، تو بھی جی، ارے میں بھی جی، ارے سارے جی، سارے ہی مر جائیں جیے غلامان مصطفیٰ، وفاداران مصطفیٰ۔ کوئی جی کے قابل نہیں، وہی جی کے قابل ہے جس نے میرے نبی کو جی کی۔ آج دور ہے امریکہ ہے جی جی جی، برطانیہ ہے جی جی، حتیٰ کہ اتنے بے حیا ہو گئے مسلمان، قادیانیوں کو بھی جی جی کہتے۔ یہ جی جی چھوڑ دو اور اپنے اہل کی غیرت اور حیا کی حفاظت کرو، اور زندگی چند روزہ ہے۔ بے غیرت جانور کو اگر کھانے کے قابل نہیں سمجھا گیا تو میں کسی مسلمان کو بے غیرتی میں ملوث دیکھ کر بھی سلام اور کلام کے قابل نہیں سمجھتا۔ غیرت بڑی شے ہے۔ ابھی آگے بہت کچھ آ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا بے حیائی انتہا کو پہنچی۔ 13-14 ترکوں سے جنگ ہوگی،
یہ ہو چکی 15 ایک کذاب اور ایک ظالم میری امت سے نکلے گا. کذاب مختار سکھوی تھا جس نے امام حسین کی حمایت میں یزیدیوں کو قتل کیا تھا اور آخر میں خدائی کا دعویٰ کر لیا تھا. یہ کذاب تھا، جھوٹا تھا. اور ظالم حجاج بن یوسف تھا. 15 علامات پر آج کے درس کو یہیں پر روک رہا ہوں اور ابھی 35 علامات قیامت کی باقی ہے. آج سے ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہیں. ہر درس کے آخر میں ہم ایک دعا یاد کر کے اٹھا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری عملی زندگی کے اندر بھی انقلاب آ جائے. ٹھیک ہے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں گھر میں ہو یا کسی جگہ پر اور ہمیں شبہ پڑ جائے کہ بھی پتہ نہیں یہ کھانا مجھے نقصان تو نہیں دے گا، تو دعا پڑھ لینی چاہیے جو حضرت خالد بن ولید نے پڑھی تھی جب ان کو رومیوں نے زہر دیا تھا. اور زہر ایسا ظالم تھا، اگر اونٹ کو بھی ایک قطرہ پلایا جاتا وہ 1 منٹ تاب نہ لاتا. آپ پوری کی پوری بوتل بھری ہوئی پی گئے، صرف ماتھے پر چند قطرے پسینے کے آئے اور اتار کر پھینک دیا اور مسکرا کے فرمانے لگے یہ دنیا کے بندے محمد کے غلاموں کو زہر دے کر مار سکتے. بسم اللہ الذی بسم اللہ الذی بسم اللہ الذی لا یضر لا یضر لا یضر مع اسمہ مع اسمہ مع اسمہ شیء 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 فی الارض فی الارض فی الارض ولا فی السماء ولا فی السماء ولا فی السماء. پھر پڑھیے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، مع اسمہ بھی پڑھ سکتے، مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم وہو السمیع العلیم وہو السمیع العلیم. انشاءاللہ آئندہ درس میں میں کوشش کروں گا اپنی جیب سے کوئی 400 دعا چھاپ کر آپ میں سے ایک کو دے دوں تاکہ آپ گھر تک اس کو جا کر یاد کر لیں، پھر اس کو دیوار میں محفوظ انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین.